الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ محترم سامعین، ایک شیعہ ذاکر نے بخاری کی ایک حدیث پر اعتراض کیا ہے۔ آپ ذرا ان سے اعتراض سن لیجئے، پھر میں اس کی حقیقت آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اگر توہین تلاش کرنی ہے تو جا کر بخاری شریف میں تلاش کریں۔ تب میں آپ سے پوچھوں گا کہ توہین کس کو کہتے ہیں؟ ہم نعوذ باللہ ایسی تمام روایات اور احادیث کو جھوٹی، کذب اور افتراء سمجھتے ہیں جو آپ بخاری میں پڑھتے ہیں۔ اگر آپ کے سامنے کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے آپ کی والدہ کے سامنے کھڑے ہو کر ان سے پوچھا تھا کہ غسل جنابت کا طریقہ بتائیے، اور انہوں نے باریک پردے کے پیچھے کھڑے ہو کر برہنہ حالت میں غسل کر کے مجھے دکھایا کہ غسل جنابت ایسی ہوتی ہے، تو آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ یہ روایت شیعہ کتب میں نہیں ہے، یہ بخاری کی روایت۔ ہم بھی کہتے ہیں جھوٹی روایت، لیکن ہے، اس کو ہم کہتے ہیں توہین، نبی کی ناموس کی توہین، نبی کی عزت کی توہین۔ یہ توہین ناصبیوں نے شروع کیا ہے، یہ توہین امویوں نے شروع کیا ہے، اور آپ کی کتابوں میں حدیث کی شکل میں داخل کر دیا ہے۔ تو آپ ان سے جان چھڑائیے۔ اگر توہین صحابہ اور توہین امہات المؤمنین کا درد حقیقتاً آپ کو ہے اور آراجر نہیں ہے، تو جائیے ان کتابوں کو جلا ڈالیے، ان کتابوں کے ناشروں کو اپنے آپ سے الگ کر دیجیے، ان کتابوں کے جتنے نسخے آپ کی لائبریریز اور آپ کے مدارس میں ہیں ان سب کو جلا دیجیے، چونکہ یہ نبی کریم کی ایسی توہین ہے، ام المومنین عائشہ کی ایسی توہین ہے جو کوئی غیرت مند مسلمان برداشت نہیں کرتا، اس لیے کہ ام المومنین عائشہ نبی کریم کی ناموس کا نام ہے۔ تو سامعین، آپ نے اس شیعہ ذاکر کے اعتراض کو سنا۔ ان کو چاہیے تھا بخاری کھولتے، اس حدیث کا نمبر بتاتے اور اس حدیث کو عوام الناس کے سامنے رکھتے، پڑھ کر سناتے، اور جن الفاظ پر انہیں اعتراض تھا یا جن الفاظ کو یہ گستاخی سمجھ رہے ہیں تو عوام الناس کے سامنے وہ رکھتے اور بتاتے کہ جی ان الفاظ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی ہوتی ہے یا ان الفاظ پر اعتراض ہے۔ لیکن سامعین، ایسا کچھ اس شیعہ ذاکر نے نہیں کیا۔ کیوں؟ وہ اس لیے سامعین کہ اس کو بھی معلوم تھا کہ اگر یہ حدیث عوام الناس کے سامنے ایک دفعہ رکھ دیتے اور پڑھ کر سنا دیتے تو ان کا جھوٹ پکڑا جاتا، یہ جو عوام الناس کو دھوکہ دے رہے ہیں ان کا یہ دھوکہ پکڑا جاتا۔ پھر سامعین، انہوں نے جو یہ بات کہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب کرتے ہوئے بخاری کے حوالے سے کہ جی ایک باریک کپڑے کے پیچھے برہنہ حالت میں غسل جنابت کر کے دکھایا، یہ جو الفاظ انہوں نے کہے ہیں سامعین، یہ بخاری سے تو کیا حدیث کی کسی بھی کتاب سے، حدیث کی کسی بھی کتاب سے یہ قیامت تک نہیں دکھا سکتے۔ سامعین، آئے ہم آپ کے سامنے وہ حدیث رکھ دیتے ہیں پہلے بخاری کی جس کی طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں۔ یہ دیکھ لیجئے سامعین، آپ کے سامنے ہے، یہ بخاری کی حدیث ہے سامعین، حدیث نمبر ہے 251۔ ابو سلمہ، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے رضائی بھانجے ہیں، یعنی محرم ہیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں گئے۔ ان کے بھائی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غسل کے بارے میں سوال کیا، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سا جیسا ایک برتن منگوایا، پھر غسل کیا اور اپنے اوپر پانی بہایا۔ اس وقت ہمارے درمیان اور ان کے درمیان پردہ حائل تھا۔ تو اس حدیث میں دیکھ لے سامعین، وہ الفاظ کہیں نہیں جو اس شیعہ ذاکر نے کہے تھے کہ باریک کپڑے میں کھڑے ہو کر برہنہ حالت میں غسل جنابت کر کے دکھایا، یہ الفاظ سامعین اس حدیث کے اندر کہیں نہیں، اور یہ الفاظ اس شیعہ ذاکر نے بھی کہے ہیں، ذرا آپ دوبارہ سن لیں کہ غسل جنابت کا طریقہ بتائیے، اور انہوں نے باریک پردے کے پیچھے کھڑے ہو کر برہنہ حالت میں غسل کر کے مجھے دکھایا کہ غسل جنابت ایسی ہوتی ہے۔ تو سامعین، آپ نے سنا۔ اب یہ جو الفاظ انہوں نے بخاری کی طرف منسوب کیے ہیں اور جس حدیث کی طرف منسوب کیے ہیں وہ حدیث آپ کے سامنے ہے، لیکن اس حدیث کے اندر وہ الفاظ نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے سامعین، دوسری بات قابل توجہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کرنے والے یہ دونوں حضرات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے محرم تھے، ایک ان کے بھائی تو دوسرے ان کے رضائی بھانجے تھے۔ یہ بات بھی اس شیعہ ذاکر نے نہیں بتائی اور نہ ہی یہ بتلاتے ہیں۔ اسی طریقے سے سامعین، تیسری بات قابل توجہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جب ان کے بھائی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غسل کے بارے میں سوال کیا تو اس حدیث میں یہ نہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو غسل کر کے دکھایا یا انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو غسل کرتے دیکھا، معاذ اللہ، ایسی کوئی بات سامعین اس حدیث کے اندر نہیں ہے۔ اسی طریقے سے سامعین، چوتھی بات
کہ راوی ابو سلمہ جو بھانجے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان اور ان کے درمیان ایک پردہ حائل تھا، یعنی اس زمانے میں جس طرح غسل خانے ہوتے تھے اور ان میں جا کر غسل کیا جاتا تھا، تو اس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی کیا۔ اور ظاہر ہے کہ یہ غسل خانہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت سے تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ تھی، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ غسل خانے میں پردے کا انتظام صحیح نہ ہو؟ تو اس حدیث میں سامعین کوئی اس طرح کی بات نہیں جس سے توہین ہوتی ہو، لیکن اگر ذہن ہی گندا ہو جس طرح اس شیعہ ذاکر کا ہے تو اس کا کیا کیا جا سکتا ہے؟ باقی اس حدیث کا کیا مطلب ہے سامعین؟ تو اس حدیث کا میں مطلب آپ کے سامنے رکھ دوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غسل کے بارے میں سوال کیا گیا، یعنی کہ کتنے پانی سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام غسل کیا کرتے تھے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک سا جیسا برتن منگوایا اور اس سے غسل کیا، یعنی ایک سا کی مقدار پانی سے غسل کر کے بتایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنی مقدار پانی سے غسل فرمایا کرتے تھے۔ تبھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پر جو باب باندھا ہے وہ یہ ہے کہ باب الغسل بالساع ونحوہ، باب اس بارے میں کہ ایک سا یا اسی طرح کسی چیز کے وزن بھر پانی سے غسل کرنا چاہیے۔ تو یہ ہے اس حدیث کا مطلب سامعین۔ اس حدیث کے اندر کوئی ایسی بات نہیں جس پر کوئی اعتراض کیا جائے یا جس سے کوئی توہین نکلتی ہو، لیکن سامعین کسی کا اگر ذہن ہی گندا ہو یا برتن میں گندی چیز موجود ہو تو وہاں سے گند ہی نکلتا ہے، اسی لیے اس شیعہ ذاکر نے اس طرح کا اعتراض کیا۔ آگے مزید کیا کہا سامعین اس نے، وہ آپ ان سے سن لیجئے۔ اگر توہین صحابہ اور توہین امہات المؤمنین کا درد حقیقتاً آپ کو ہے اور تاجر نہیں ہے تو جائیے ان کتابوں کو جلا ڈالیے، ان کتابوں کے ناشروں کو اپنے آپ سے الگ کر دیجیے، ان کتابوں کے جتنے نسخے آپ کی لائبریریز اور آپ کے مدارس میں ہیں ان سب کو جلا دیجیے، چونکہ یہ نبی کریم کی ایسی توہین ہے، ام المومنین عائشہ کی ایسی توہین ہے جو کوئی غیرت مند مسلمان برداشت نہیں کرتا ہے، اس لیے کہ ام المومنین عائشہ نبی کریم کی ناموس کا نام ہے۔ تو سامعین آپ نے سنا، اب یہاں یہ شیعہ ذاکر کہتے ہیں کہ جی اگر آپ کو توہین صحابہ اور توہین امہات المومنین کا اتنا ہی درد ہے تو آپ کیا کریں، ان کتابوں کو جلا دیں۔ ان کتابوں کو کیوں جلا دیں؟ تو بقول اس شیعہ ذاکر کے کہ بخاری کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گستاخی کی گئی ہے، لیکن سامعین حقیقت یہی ہے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی کہ بخاری کا نام لے کر جھوٹ بول کر شیعہ ذاکر نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی توہین کی ہے۔ پھر دوسری بات سامعین ہے کہ انہوں نے کیا کہا کہ جی کتابوں کو جلا دیں، کتابوں کو جلا دیں۔ کون سی کتابوں کو؟ کون سی کتابوں کو؟ جن میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک احادیث موجود ہیں، ان کتابوں کے لیے یہ شیعہ ذاکر اس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ پھر اس سے بڑھ کر سامعین قرآن کے بارے میں ان لوگوں کا کیا نظریہ ہے کہ قرآن کے متعلق یہ لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ قرآن میں تحریف ہو گئی ہے، قرآن میں رد و بدل کر دیا گیا ہے۔ یہ نظریہ سامعین ویسے تو ان کی معتبر کتابوں کے اندر موجود ہے، لیکن فی الحال سامعین میں ایک ایسی کتاب سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو آسانی سے آپ خرید سکے اور خود تحقیق کر لیں اس کے اندر کہ یہ حوالہ موجود ہے یا نہیں ہے موجود۔ یہ آپ کے سامنے سامعین ہے شیعہ حضرات کا معتبر قرآن کا ترجمہ جو آپ کو آسانی سے شیعہ حضرات کی عبادت گاہوں کے اندر مل جائے گا، اور اس کے علاوہ ویسے بھی مکتبوں کے اندر سے آپ کو مل جائے گا، ترجمہ فرمان علی۔ اس میں دیکھ لیجئے سامعین ہے کہ سورۃ الاحزاب یہ 22واں سپارہ ہے، آیت ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اس میں اہل بیت کا لفظ آیا نا، تو اب اس آیت کے متعلق یہ کیا کہتے ہیں سامعین ہے، اس آیت کو درمیان سے نکال لو اور ما قبل اور ما بعد کو ملا کر پڑھو تو کوئی خرابی نہیں ہوتی بلکہ ربط اور بڑھ جاتا ہے، جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت اس مقام کی نہیں بلکہ خواہ مخواہ کسی خاص غرض سے داخل کر دی گئی۔ تو سامعین دیکھیں، یہ شیعہ مترجم بغیر کسی جھجک کے صاف اقرار کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں رد و بدل کر دیا گیا ہے، یعنی بقول ان کے جو آیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر والیوں کے بارے میں نہیں تھی اسے خود غرضوں نے کسی دوسری جگہ سے اٹھا کر ان آیات کے درمیان درج کر دیا جو آیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر والیوں کے متعلق تھی، معاذ اللہ۔ تو یہ تحریف کا اقرار نہیں ہے سامعین، تو اور کیا ہے؟ اس کے علاوہ سامعین انہوں نے ایک مزید بات بھی کہی ہے، ذرا وہ بھی آپ سن لیجئے کہ اگر توہین تلاش کرنی ہے تو جا کر بخاری شریف میں تلاش کریں، تب میں آپ سے پوچھوں گا کہ توہین کس کو کہتے ہیں؟
تو سامعین آپ نے سنا، اب یہ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ کو گستاخی تلاش کرنی ہے تو بخاری میں جا کر تلاش کیجئے، جبکہ حقیقت وہی ہے جو سامعین ہم نے آپ کے سامنے رکھی کہ بخاری میں تو کوئی گستاخی نہیں، جھوٹ بول کر بخاری کا نام لے کر گستاخی انہوں نے کی ہے۔ لیکن سامعین شیعہ حضرات کی معتبر مذہب کی کتابوں کے اندر گستاخیاں موجود ہیں۔ فی الحال سامعین میں ایک حوالہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور فیصلہ عوام الناس پر چھوڑتا ہوں کہ وہ خود فیصلہ کریں کہ اس حوالے کے متعلق وہ کیا کہتے ہیں۔ سامعین یہ آپ کے سامنے شیعہ حضرات کے مذہب کی معتبر کتاب جلاء العیون ہے، ملا باقر مجلسی اس میں لکھتے ہیں بسند حسن حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ سے روایت کی ہے کہ حلال چیز بیان کرنے میں غیرت نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب زفاف یعنی شادی کی رات جناب علی اور جناب فاطمہ سے فرمایا جب تک میں نہ آؤں کام نہ کرنا۔ تو دیکھ لیجئے سامعین ان کی مذہب کی معتبر کتابوں کے اندر کیا بات لکھی ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ بھی سامعین ان کی کتابوں میں مزید باتیں لکھی ہوئی ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو آپ کے سامنے وہ رکھیں گے۔ تو سامعین یہ تھی اس شیعہ ذاکر کی اس اعتراض کی حقیقت جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی، امید ہے آپ کو بات سمجھ میں آئی ہوگی۔